الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم حاضرین و سامعین، قرآن کریم بھی ایک آیا مبارکہ
میں خطبہ دے اندر تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے. جس دے اندر اللہ تعالی نے نبی پاک دے شہر دی عظمت اور فضیلت نو بیان فرمایا ہے. تو اس حوالے نال ہی چند گزارشات پیش کرنی. حضرات اللہ نے جس طرح انساناں دے اندر درجات رکھے نے، اس طرح اللہ نے مختلف مقامات دے بھی درجات رکھے نے. جتنی اماکن نے دنیا اتے، اے تسی رات نو کسے وقت ستے ہوو تے تہاڈی نظر آسمان وال اٹھے تے ستاریاں نال آسمان جگمگا رہا ہوندا ہے. سائنسدان کہندے نے کہ اے ساری ایک کہکشاں اگے پھر پتہ نہیں کتنیاں کہکشاواں نے. اے ایک ستاریاں دا جرمٹ ہے، زمین دی طرح پتہ نہیں کتنے ستارے اور سیارچے نے. اے موضوع سائنس دا ہے. میں جس چیز تے فوکس کر رہا وہ یہ وے کہ اگر کوئی انسان مریخ تے چلا جائے، جیسا کہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، مریخ ایک ستارہ ہے جس طرح زمین اس طرح مریخ ہے، اور اس نے وضو کرنا ہوئے، دھیان نال سمجھنا، مریخ تے وضو کرنا ہوئے تے پانی نہیں، مریخ تے پانی ہے ہی نہیں، تو کیا وہ مریخ تے تیمم کر سکتا ہے؟ سوال یہ ہے. مریخ بھی تے ایک ستارہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. کیا وہ مریخ تے رہن والا انسان، مریخ تے جان والا انسان، عطارد، زہرہ، نیپچون یا چاند، اتھے جان والا انسان تیمم کر سکتا ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں. کیوں نہیں کر سکتا؟ جواب آئے گا تیمم اس شے نال کیتا جاندا ہے جڑی شے پاک ہوئے. تیمم اس شے نال ہوندا ہے جڑی چیز پاک ہوئے. تے پھر سوال ہوئے گا اے ساری دھرتی تے تیمم ہو سکتا ہے؟ اے جڑی زمین ہے اے دے تے تیمم ہو سکتا ہے پانی نہ ہوئے تے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر نہ ملے پانی تو مٹی نال تیمم کر لو. مٹی پاک ہے بھی تے پاک کر دی بھی ہے. تو جواب آئے گا کہ ہے ساری کائنات ستاریاں نال بھری ہوئی، پر اس پوری کائنات جو صرف زمین پاک ہے، اور وہ دی وجہ ہے کہ اس زمین دے اتے محمد مصطفیٰ دے قدم لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. حضور فرماندے خود، حضور فرماندے فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے دوسرے انبیاء پر 7 چیزوں سے فضیلت عطا فرمائی ہے. میں فضیلت دیا گیا ہوں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک فرما کر مسجد بنا دیا ہے. تو پوری کائنات وچوں ایک اے پلینٹ ارتھ ہے جڑا سارا پاک ہے، اور اس طہارت دی وجہ کوئی اور شے نہیں. اس طہارت دی وجہ ہے کہ اے دے اتے رسول اللہ جلوہ کرنے.
ارے بھائی آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اچھا تو زمین درجے وچ باقی ستاریاں تو افضل ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو سمجھ نہ آوے تو انج عرض کرنا بھائی جبریل اس ستارے تے ہی آیا ہے، 1,24,000 انبیاء اس ستارے تے ہی آئے نے۔ رب نے جس نو اپنا خلیفۃ اللہ فی الارض اور نائب بنایا یعنی انسان، وہ اس ستارے تے ہی ہے، اور کائنات دے اکمل ترین انسان محمد الرسول اللہ سرکار دی جلوہ گری بھی اس ستارے تے ہی ہوئی ہے۔ آپ تک مسئلہ پہنچ گیا؟ اے زمین دا خطہ، اے جو چہرہ ہے زمین دا جنہوں روئے زمین آندے، روح سدن چہرے، روئے زمین، اے سارا پاک ہے۔ کس واسطے؟ حضور واسطے، حضور واسطے پاک ہے۔ پھر اے ساری زمین جویں کائنات ستاریاں نال بھری ہے، ایویں زمین شہراں نال بھری ہے۔ یہ تے بڑے بڑے خوبصورت شہر ہیں، اپنی اپنی دنیا ڈیولپمنٹ دے اعتبار نال انہاں دا سٹرکچر، انہاں دی بناوٹ، انہاں دا تسنع، انہاں دا حسن، انہاں دی آرائش، انہاں دی زیبائش بہت اعلیٰ ہے۔ انہاں دے نام، انہاں دیاں روشنیاں، انہاں دی بلند و بالا عمارات، انہاں دا ندرت، انہاں دا حسن، کمال لاجواب۔ لیکن اللہ نے جدو فضیلت عطا فرمائی پوری دنیا میں شہراں، بھائی جانے من توجہ ہے آپ، تو پھر میرے رب نے اس دنیا اس شہر نو چنیا جدیاں نہ کوئی بلڈنگاں وڈیاں سن، مطلب کوئی آسمان نو چھوندیاں ہوئیاں بلڈنگاں کوئی نہیں سن، کچے مکان تے کھجور دے درخت۔ میرے حضور مکے چو نکلن لگے تے دعا کیتی، یا اللہ مکہ مین پیارا لگدا ہے۔ حضور فرمایا یا اللہ مکہ مینوں پیارا لگدا ہے، تیرا حکم ہو گیا کہ ایتھے نہیں رہنا، ہن مینوں اوتھے لے جائیں جڑا تینوں سب تو بڑا پیارا لگدا ہوئے۔ آپ نو سمجھ آئی دعائے مصطفیٰ کیا ہے کہ یا اللہ مکہ مینوں سب تو پیارا ہے، ایتھے تے رہنا نہیں، ہن اوتھے لے جائیں جڑا تینوں سب تو زیادہ پیارا لگدا ہو۔ تو حضرات محترم، او شہر جنہوں دنیا یسرب دے نام تو جان دی سی، یسرب، کیا نام سی؟ یسرب۔ نعت پڑھ دے تھا نہیں، یسرب کے والی شاہ، تو مدینہ شریف نو یسرب کہن تو علماء منع کر دے کہ یسرب نہ کہو، کیونکہ یسرب دا مطلب ہے بیماریاں دی آماج گاہ، بیماریاں دا مرکز۔ مدینہ شریف اکثر لوگاں بخار رہندا سی اور کمزور کر کے چلا جاتا سی۔ رسول اللہ گئے تو آپ نے بخار میں فرمایا تو نکل کے جوفا چلا جا۔ جوفا ایک جگہ ہے مکہ اور مدینہ دے درمیان، سرکار نے فرمایا کہ یہ تو نکلتے جوفا چلا جا، اے ہن مدینہ طیبہ ہو گیا ہے، ہن یسرب نہیں رہا، ہن مدینہ کنورٹ ہو گیا، دی فضا ہوا ماحول بدل گیا، یہ تو نکل۔ یہ دا مطلب ہے رب دے محبوب آ جان تے برکتاں آ جاندیاں نے تے بیماریاں ٹر جاندیاں نے۔ حضرات آپ کی توجہ ہے؟ تو اس کائنات چو سارے شہر ہی فضیلت والے نے، لیکن سب تو فضیلت والا وہ شہر ہے جس شہر نو حضور نال نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ بحیثیت مسلم، بحیثیت مسلم عقیدہ کیا ہے، میں جناب دی خدمت او پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان من، میرے اللہ فرمایا والزيتون وطور سينين وهذا البلد
کیا خوبصورت لفظ ہے. اللہ فرماندے مینوں تین دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، تور سینا دی قسم ہے، وہذا البلد الامین. محبوبہ تیرے رب نو تیرے شہر دی قسم ہے. وسوسہ کہ پتہ نہیں یہ تے بلد امین تو کیڑا شہر مراد ہے، تو اللہ نے دوسری آیت اس ابہام نو اور شک نو اور ریب نو دور کر دیتا ہے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سونیا مینو شہر دی قسم ہے، شہر دی قسم ہے. تو ابہام تے باقی ہے کیونکہ شہر دی قسم ہے، شہر دا نام تے نہیں نا. اچھا اللہ نام نہیں لیا کہ میں فلانے شہر دی قسم ہے، اللہ شہر دی صفت دسیے کہ شہر دی کیوں قسم ہے، تاکہ نام دا روڑا ہی نہ رہے. نام بدل دے رہے نے، صفتاں نہیں بدل دیاں. کیا فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مینوں شہر دی قسم ہے. یا اللہ کیوں قسم ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وجہ قسم ایویں اس شہر وچ میرا یار جلوہ فرما ہے. سبحان اللہ. یہ ہے بات، قسم دی وجہ کسی اور شہر نو رب بنایا ہی نہیں. متے کوئی کمپیریزن کرے. اگر قسم اٹھاواں کہ بلڈنگاں بڑیاں تے لوگ کہنو تے نیو یارک دیاں بڑیاں. اگر میں کہاں کہ دیاں پہاڑیاں سونیاں نے تے لوگ کہن گے پہاڑیاں تے مری دیاں بھی سونیاں. اگر میں کہاں ہوا ٹھنڈی ہے اس تو قسم ہے تے لوگ کہن گے ہواواں تے نیاگرا فالج بھی بڑیاں ٹھنڈیاں نے. تو اللہ فرمایا نہیں، اے صفتاں تے اور تھاواں تے بھی لب جان گیاں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پر رب دا یار صرف مدینے لبے گا، یہ دی ریس ہی کوئی نہیں کر سکتا. آپ نو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ اے مسئلہ ہے حضرات. تو پورا مدینہ سننا ذرا. حدیث پاک کے جاؤں جدو رسول اللہ مدینے شریف تو باہر جاندے سن تے واپس ہونا تے جد رات مدینے شریف دیاں دیواراں نظر آنیاں تے حضور سواری نو تیز فرما دیندے سن. جیڑی سواری تے حضور سوار ہوندے ہیں انہوں حضور تیز فرما دیندے ہیں اور حضور فرما دے ہادہی مدینہ، ہادہی مدینہ، اے مدینہ، اے تابہ ہے. اللہ اکبر. سامنے احد پہاڑ ہونا تو راوی کہتے ہیں حضور نے فرمایا الاحد جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہے مدینہ اور یہ احد ہے. احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. رسول اللہ سرکار مدینے دیاں دیواراں ویکھ کے شوق تو، اور جدو حضور آئے سن ایک جملہ بول کے پھر واپس آواں گا. جدو حضور مدینے آئے سن تو حضرت بلال تے ابو بکر نو آوندیاں بخار ہو گیا. مدینے شریف آوندیاں بخار. اچھا ہن وی بندیاں نو نا اوتھے گیا ہلکا پھلکا بخار بیماری ہو جاندی. رسول اللہ فرماندے جس بندے نے مدینے دی تکلیف تے صبر کیتا، مدینے چون کوئی تکلیف آئی، بیماری آئی، اور اس نے دے اتے صبر کیتا، راضی ہویا، وہ قیامت والے دن میرے پڑوس سے چوے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہوندا ہے تکلیف تھوڑا جہا بخار مسئلہ زکام کھانسی وہ لوگ کئی وجوہات بیان کر دیں، لیکن حضور نے وہ وجہ الگ بیان کی کہ بخار کیوں ہوتا ہے. حضور نے دی وجہ بیان کی. تو حضرت بلال اور ابو بکر نو بخار ہو گیا تو ام عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ابا جی تے بلال نو بڑا بخار ہے. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی فرمائی اللہم حبب الینا المدینہ، یا اللہ ساڑھے واسطے مدینے نو محبوب بنا دے. اور اے اپنی کلیاں دی گل نہیں کیتی،
الہی نہ بولیا نا سارے شامل کیتا یا اللہ ساڈے سارے واسطے مدینے نو محبوب بنا ساڈے دلاں وچ مدینے دی محبت رکھ دے جویں پینا مکے دی رکھی آئی اور پھر فرمایا یا اللہ ساڈے واسطے مدینے دے اوزان وچ مد وچ سا وچ برکت فرما بلکہ اس تو بھی زیادہ کر جتنی مکے سی اس تو بھی زیادہ بنا دے ہن وجہ بیان کرن لگا جو اصل مسئلہ سی تے پھر لنگ دیا بات آ گئی رسول اللہ سرکار دعا فرمائی کہ یا اللہ مدینے نو محبوب بنا قیامت تک مدینہ حضور دا بھی محبوب ہے اور حضور دے غلاماں دا بھی محبوب ہے میں مکے تو بھی قربان ہاں کیوں جی اسی تے مکے تو بھی قربان ہاں اللہ اکبر مکہ بھی سونا ہے تے مدینہ بھی سونا ہے لیکن رسول اللہ سرکار دیاں 9 بیویاں سن 9 ازواج مطہرات سن رسول اللہ دی تے حضور دعا منگی یا اللہ میں عدل کرنا اپنیاں ساریاں بیویاں وچ انصاف کرنا لیکن اگر میرا دل عائشہ دی طرف زیادہ مائل ہوئے تے اللہ سنیا اے دے اوتے میری پکڑ نہ ہوئے آپ نے مسئلے سمجھ آئی مطلب اسی تے مکے نال بھی پیار کرنے ہیں لیکن اگر دل اشاق دا مدینے دی طرف زیادہ مائل ہوئے تے مالکہ دے نال ناراض نہ ہوئی دلاں تے اختیار کوئی نہیں ہوتا ایسا ہے کہ نہ بھائی توجہ ہے آپ اچھا مکہ بھی بڑا حسین ہے اور بڑا سونا ہے واللہ یہ کوئی شک ہی نہیں کعبہ شریف سامنے ہوئے ساری عمر آندے رہی دے منہ طرف کعبہ شریف دے منہ طرف کعبہ شریف دے جدو کعبہ سامنے ہوئے ادو بندے نہیں لگتا جی میں پیر بوئے تو اتنا لگے پھر دے زمین تے پیر نہیں ساڈے لگتا انج اسی گناہگار بندے ہیں بھائی اپنی کیفیت نو اس رنگ وچ بیان کر ہاں جی تو غلاف کالے رنگ دا ہے پر وچوں نور پیا نکلدا ہوندا ہے کعبہ شریف دا غلاف تا کالے رنگ دا ہے پر وچوں نور پیا نکلدا ہوندا ہے او ساڈے ورگیاں دا تے بھاجی اوتھے او جی سمجھ ہی کوئی نہیں ہوندی انہیں تے آکھیے کی تے کریے کی ہاں جی اللہ اکبر اللہ تعالی مکے شریف تے مدینے شریف دی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور اللہ اے سفر ہر کسی نصیب فرمائے تو میں عرض کرنا سر رسول اللہ سرکار جلوہ گر سن تو ایک پنڈو آیا دیہاتی اس نے حضور دی بیعت کی بیعت سمجھ دو نا بیعت کر لی اسلام تے بیعت کی تھی اگو سویرے آیا تے اون تاب چڑھیا سی بخاری شریف حدیث سویرے آیا تو اس کو بخار چڑھیا سی اس آکد کی تھی اکرنی بیعتی میری بیعت توڑو جڑی کل میں بیعت کی تھی نا یہ میری بیعت ختم کرو میں کہندا ہوں گا سنگیاں کہ کچھ سنگی اجے بھی ہیں جڑے مرید ہون تے انہاں دا مطلب یہ ہوندا ہے سان فائدہ ہوئے ہاں جی کنک زیادہ ہو جائے منجی زیادہ ہو جائے مجھاں وچ برکت ہو جائے دودھ وچ برکت ہو جائے گھیو وچ برکت ہو جائے وعدہ ہوئے سان فائدہ ہوئے اے مریداں دا ذہن وچ ہوندا ہے تے جے کوئی تھوڑا جہا کم ڈنگا پنگا ہو جائے تو آندے نے لگدا ہے سان پیر راس نہیں آئے اے جڑا پیر اسی ہن بنایا نا اے سن سیدھے نہیں آئے کیونکہ ساڈے مال وچ گڑبڑ ہو گئی توجہ ہے تو بابا اصل وچ بنیادی غلطی اے وے کہ پیر دا مقصد دنیا نہیں ہوندا دین ہوندا ہے دنیا تے اونجی نال آ جاندی سید نور الحسن شاہ صاحب آستانہ علی حضرت کہلیاں شریف آپ نے فرمایا سی دین بادشاہ تے دنیا ہے دی نوکرانی جدو بادشاہ بندے دے گھر آ جائے نوکر آپے نالے لگے ہوندے انہاں نیون دی کیڑی لوڑ ہوندی نوکراں دی وکھری دعوت کرنے دی کی لوڑ ہے جدو بادشاہ گھر آ گئے نوکراں آپے نالے لگیا ہونا رنگ لگ جاندا مسئلہ سمجھ آ تو اصل مقصد امب خریدنا ہوتا ہے کدی کسے گٹھلیاں دا سودا کیتا ہے وہ آپے نالے لگیاں ہوئی ہیں بیعت ہونا مقصد دین گٹھلیاں جی میں امب نال آ جاندیاں دنیا تے نال آپے لگی ہوندی وہ منگنے دی لوڑ نہیں ہوندی سودا امباں دا ہی ہوندا ہے گٹھلیاں خریدن کو نہیں بندہ جاندا مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ اچھا سنیے اس نے کیا کہ میری بیعت توڑ دو حضور نے انکار فرمایا نہیں توڑ اس دوجی باری پھر آکھیا اکلنی بیعتی میری بیعت توڑو سرکار موڑی انکار کیتا اس 3 باری آکھیا
کہ میری بیعت توڑ دیو، میں نہیں بیعت ہونا، میں کل دا بخار نہیں پیا میرا لاندا۔ تو رسول اللہ سرکار نے پھر اس دی صحابہ نو وجہ بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا صحابہ اصل مسئلہ یہ ہے المدینہ تو کل کیر، میرا مدینہ انجے جی میں بٹھی ہے، مدینہ انجے جی میں بٹھی ہے، جی میں بٹھی ہے لوہا پائیے تے وہ میل کچیل کڑ کے باہر کڑ دیندہ ہے تو ستھرا رکھ لیندہ ہے، ایویں مدینے وچ جڑا داخل ہو جائے تنفی خباشہا و تصنعو طیبہا، اے خباستہ کٹ دیندہ ہے تے طہارتہ رکھ دیندہ ہے۔ بھائیا آتا دے ساڑھے مڑ بیلی جڑے ہوندے اچھا کر دے، یہ پھر حریص ہوندے نے اس گل دے کہ جی سن ریاض الجنہ تھا ملے، ہاں جی فلانے تھا ملے، ایسی جی باب السلام کو نماز پڑھیے، ایسی جی اوتھے بویے، حریص ہوندے لوگ تو اچھا کر دینے۔ کدی کدی بندہ جائے تو دا حق بندا ہے کہ اس چیز دا حریص ہوئے کہ میں حضور دے ذرا نیڑے ہوں، لیکن عاشقاں دے نے بھئی نیڑے ہویا تے کمال بڑا ہے، اے تھوڑی فضیلت ہی با وہ شہر اچھتے آ گئے نا جڑا میل کچھ کڑدا پیا باویں ہوٹل وچ بیٹھا ہے، باویں ہوٹل وچ باجی بیٹھے ہو بٹھی اچھتے پے گئے ہو، اے فضیلتہ مدینے دی۔ پیر نصیر فرماتے نے شہر میں اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے۔ پاجی جی گل سمجھو تے گل تے ہے نا، شرم آؤندی ہے یا رسول اللہ بارگاہ وڈیے میرے گناہ ڈھیر نے کہ میں سامنے آواں۔ پیر صاحب فرماندے نے شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اور بوسائے در سے بوسائے در سے انہیں نہ روک اے دربار، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے، اور سر پھر جدو حاضری ہو جائے نا، حاضری ہو جائے وہ قرب تھوڑا یا نصیب ہو جائے تو پھر عاشقاں دل چو آواز نکل دیئے سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا، غم کے مارے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے زمانے کے ستائے، سر پہ رکھ دیجئے ساریاں ٹینشناں، سارے کم، سارے کاروبار، سارے لگ دے لیندے رشتہ دار، سب کچھ چھوڑ کے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چاہیاں، سر تے اور منگ دے کچھ نہیں، سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا،
غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے. جائیدہ تو پھر مکے بھی ہے نا. ایک جملہ سننا ذرا، پھر میں دوبارہ پڑھاں گا. ایک جملہ مکے جانا ہوئے نا، یا جے لاہور ایئرپورٹ تے ویدا ہے تے سائیاں دے نا بھئی اگلے سیتے کپڑے لا، وردی پا. پھر بندہ وردی پا لیندا ہے. جدوں وردی پا لیندا ہے تے پھر حکم ہوندا ہے ہن خوشبو نہ لائیں، او شے نہ کھائیں جے دے وچ خوشبو ہوے کہ تیرے منہ وچ بھی خوشبو آوے. اے کھجلی نہ کری، تیرا وال نہ پٹیا جائے، سائیں ناراض ہوئے گا. وڈی بارگاہ چلے نا، ہن پابندیاں لگ گئی ہیں. وڈی بارگاہ چلے ہیں تے اس قابل ہو کہ تو جا سکے. خوشبو نہ لائیں، کھجلی نہ کریں، مکھی مچھر جو نہ ماری. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بیوی بھویں اپنی ہے، ہن ویکھی بھی غلط نظر نال نہ. جیڑی نظر نال بیوی نو ویکھنا جائز ہے، اس نظر نال بھی نہ ویکھی ہے تیری رہے گی، تیری نال رہ پر ویکھی نہ. کیوں؟ تو وڈی بارگاہ چلے ہیں، پابندی ہے. توجہ ہے. جھگڑا نہ کریں، فساد نہ کریں، کوئی غلط بات نہ کریں، گلا نہ کریں، غیبت نہ کریں. تو احرام ہے، تیرے پابندیاں نے. ٹر گیا سائیاں کیا ہے، ایک موڈا ننگا کر تے انج ٹر جویں پہلوان ٹردے نے. 3 چکر پہلوان نال ٹر تے بولی اکو رکھ، لبیک اللہم لبیک. چکر لا، پھر لا، 7 پورے کر لویں تے پھر 7 واری پھیرے لا تے دوڑ نفل پڑھ. اے وال تین بڑے پیارے، یا ٹنڈ کرا تے یا کترا. کی چاہی دے؟ یا اللہ بخش دے. چلو بخشی گیا، جا ٹر جا. ہن مدینے ٹر گئے. عزیزاں دی وقار گناہاں نال بھرے ہوئے ہیں، گناہاں نال اتھڑے ہوئے لوگ. جدو باب السلام جو داخل ہوئے، سامنے حدیث لکھی ہوئی نظر آئی، شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي. میری امت نے بڑے بڑے گناہگار آ جاؤ، محمد عربی بخشش تے نجات دا پروانہ لے کے تشریف فرما رہے. ہن آنکھنا بیلیا سر پہ رکھ دیجئے، دست تسلی آقا غم کے مارے زمانے کے ستائے ہوئے، غم کے مارے. نہ کوئی پابندی ہے، نہ کوئی قانون ہے. سیدھا اندر آ، ایک نظر حضور دے قبر پاک تے پالے. سرکار فرمایا منظارا قبری وجبت لہو شفاعتی. جن نے قبر ویکھ لی جنت لے دیا گا. فقط قبر شریف دی دید کر لے، حضور دی قبر شریف دی زیارت. لمبی چوڑی تے باجی پابندی کوئی، صرف قبر شریف دی زیارت کر لے. حضرات تو مدینہ بھٹی ہے، مدینہ بھٹی دی طرح ہے. سبحان اللہ، مدینہ بھٹی دی طرح ہے. مدینہ شریف ایک بھٹی ہے ایمان. سارا مدینہ، گل بولتے نہیں گئے، ساری کائنات چو زمین فضیلت آئی ہے. زمین چو مکہ تے مدینہ، پھر مدینہ تے مدینے چو جیڑی حضور دی مسجد. حضرات آپ دی توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ جگہ جیڑی رسول اللہ سرکار دی مسجد والی جگہ ہے. میرے نبی پاک سرکار دی حدیث پاک ہے، آپ جملہ غور نال سن لینا. سرکار نے فرمایا جو آدمی میری مسجد ایک نماز پڑھ لے، میں بڑی ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں، حضور فرمایا جڑا میری مسجد ایک نماز پڑھ لے، ان حج تے عمرے دا کٹھا ثواب دیا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چون کٹھا ثواب ملے گا، حج دا بھی عمرے دا بھی، جس نے ایک نماز پڑھی. انشاءاللہ اگلے جمعے تے میں مسجد دے اندر جڑے موجود تھامنے نا، انہاں دی تھوڑی تھوڑی ہسٹری تواڈے سامنے بیان کراں.
کہ جڑے سرکار دی مسجد تھم نے انہاں دا کیا مرتبہ ہے. ویسے تے ایک ایک ذرہ ہی برکت آ رہا ہے. گڑ میں تے وہ دا ہی تعارف کرا سکنا جنہ کو مینوں ہویا ہے, بلکہ شاید میں انہاں بھی نہیں کروا سکتا کہ میرے کو اتنے الفاظ نہیں ہوندے. میرے الفاظ چھوٹے نے تے سرکار دی مسجد دی شان بلندے. اتنا عرض کر دینا کہ سرکار فرماتے ہیں ماں بئی نہ بئی تھی والمنبری, یعنی زمین تو مدینہ تے مدینے چو مسجد تے مسجد چو. فرمایا ماں بین بیتی والمنبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے گھر تے منبر دے درمیان والی جگہ جنت دی کیاری. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک طرف روضے کی جالی ایک طرف منبر کی بہار. ایک طرف روضے کی جالی ایک طرف منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری. واہ واہ اللہ اکبر. وہ بڑے مقدرام والے لوگ نے جنہاں نو صف والے چبوترے تے بہ کے مصلی تہجد دے سامنے نماز پڑھن دی فضیلت حاصل ہوئی. وہ کرم والے بندے جنہ ریاض الجنہ چ نفل پڑھے وہ پیشانیاں قابل دید. جنہ رسول اللہ دی مسجد وچ ٹرن دی سعادت حاصل کیتی وہ پیر دیاں تلیاں کرم والیاں. حضرات عاشقاں دا تے کعبہ ہے نا. حضرات مسئلہ سمجھنا. حضور نے فرمایا میرے گھر اور منبر دے درمیان والی جگہ یہ جنت دیاں باغاں چوں باغ ہے. یعنی زمین ساری کائنات تو افضل ہے, پھر زمین تو مدینہ, مدینے تو پھر مسجد, مسجد تو پھر ریاض الجنہ, پھر ریاض الجنہ وچ جگہ وہ جگہ جتھے حضور جلوہ گر نے سو رہے, جتھے حضور سو رہے, جتھے میرے نبی پاک محو آرام نے, جتھے حضور محو استراحت نے, جتھے حضور سو رہے نے, جتھے حضور سو رہے نے. ہائے قربان ہو جاؤں جتھے میرے حضور سو رہے ہیں. شاہ عبداللہ محدث دلوی فرماتے ہیں کہ جیڑی مٹی حضور دے قدماں نال قبر شریف وچ لگ رہی ہے, پھر قبر شریف وچ مٹی تے حضور دے قدماں نال لگ رہی ہوگی نا, جو مٹی حضور دے قدماں نال لگ رہی ہے او مٹی اللہ دے عرش تو بھی زیادہ فضیلت والی. بھائی جی ایتھے ساڈے ورگیاں دی عقل کھلو جاندی ہے اے دو تاں جائیے کیڑے پاس. جڑی مٹی حضور دے قدمین شریفین نال لگی ہوئی ہے او عرش تو افضل ہے. کی بیانہ عرش تو, عرش کیندا ہے اللہ, بولو نا عرش کیندا ہے اللہ دا, اللہ دا عرش. شاہ صاحب فرماندے جڑی مٹی حضور دے قدماں نال لگی ہے او اللہ دے عرش تو فضیلت والی ہے, کیونکہ سرکار دے قدماں نال لگی ہوئی ہے. ارے بھائی سن رہے ہو, ایک جملہ آ گیا ہے وہ بول کے جو پھر واپس پلٹا ماں. اگر آپ احباب فقیر دے بیانات سن دے ہوتے جان دے ہوو گے, اگر قدمہ نال لگی ہوئی مٹی عرش تو زیادہ فضیلت والی ہے, جیڑا صدیق سینے نال لگا ہویا ہے او کتنیاں فضیلتاں والا ہوئے گا. آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ابو بکر صدیق میں تیرے مقدرہ تو قربان جاواں جڑا یار دے روضے وچ ستے ہیں. ہائے اے اج موضوع نہیں ہے میرا, میں دے تے گفتگو نہیں کر رہا, اے دے تے پھر گفتگو کران گے. کہتے اج میں اور موضوع. حضرات جڑا مدینے ٹر جائے, اللہ دا قرآن گواہی دے رہا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا. اے آیت قرآن پاک وچ ہن بھی موجود ہے, اے آیت وچوں نکلی نہیں. اللہ فرماندا ہے جے تسی گناہاں نال بری جاؤ تے نبی پاک کول آوے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ توفیق دیندا ہے. میں یہ کہنا میں کوئی فتویٰ نہیں نہ میں مطلب کوئی مفتیاں, میں کہنا بندے آندے جی فلانا بندہ بڑا چور ہے تے مدینے ٹر گیا. میں نبی چوراں بھی سدیا ہے تے سدیا سائیاں. گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ میرا کہنا ہے وے باویں چور ہے سدیا سائیاں ہے, باویں زانی ہے, باویں ڈاکو ہے, باویں گندا ہے, ہن سد سائیاں لیا ہے تے جے انہاں سد لیا ہے. بھائی جی کسی دے منڈے دی شادی ہوئے
وہ کسی چور نو بھی سد لین بھائی اتنے تو بھی بہ کے کھا لا تے میں کی کہہ سکنا شادی انہوں کی میں تو نہیں نہ کہہ سکتا آ بندہ نہیں صحیح ہے کیوں سدیا جی انہوں دی شادی انہیں سد لیا ہوں روٹی تے انہیں دینی ہے پاویں چور اچکا ہے روٹی انہیں دینی ہے تو پاجی اللہ فرمایا ہے جنہوں نے سدیا انہوں نے بخشش دینی ہے ہوں بھائی جویں دیوی نے جنہوں نے سد لیا نے انہوں نے بخشش دینی ہے اور میں انہوں بندیاں نوں دسنا جڑے بندے آندے نا کہ جی اسی مدینے جانے ہاں تے سانوں سوڑ پی جاندا ہے سانو مسئلہ ہو جاتا ہے اسی بخار ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے ساڈا دل پیچھے جان تے کردا ہے تو انہاں نوں بھی پریشان ہون دی ضرورت نہیں آپریشن کیتیاں درد ہوندا رہندا ہے بعد اوقات مریض دا ہاسپٹل وچ دل نہیں لگدا ہن ڈر ہوندا ہے میں ایتھے لمیاں پا لینا نے میرے پرزے کر دینے نے لیکن مڑ جدوں گل کے نکلدا ہے اودوں آندا ہے چنگا ہی ہویا ہے جیڑا 4 دن ہاسپٹل وچ رہ گیا تو مدینہ ہاسپٹل ہے سپرچل ہاسپٹل ہے روحانی بیماریاں دا علاج جڑا اوتھے رہ جائے اودیاں بیماریاں بھول جاندیاں نے ران دیو بس لگے پھرو وچ مدینے شریف دیاں گلیاں دے وچ لگے پھرو جدوں وچ لگے پھرو گے تے کام ہوندا رہے گا میرے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماندے نے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہیں گواہ مجرم سمجھ آ جائے کہ میں کی کہہ رہا اللہ حضرت کی کہہ رہا اللہ حضرت فرماندے نہیں بھائی جڑے مجرم ایتھے مدینے شریف دیاں گلیاں واللہ میں منبر تے بیٹھ کے دسنا مینوں تے او بندے ملدے جنہاں دے بارے میرا ایتھے گمان یہی ہوندا سی کہ ہے بڑا خراب آدمی تو یکدم جدوں ایتھوں باں پھڑ لیندے تے اندر شاہ جی تسی بھی آئے تے میں نہ لا بھی سائیاں انہاں نے بھی سد لئی ہن انہاں نے کو غلط نہ آکھیا جے سائیاں انہاں نے بھی سدے ہے کو سمجھ آئی جے اسی سمجھدے نا ہے تے یار بڑے عجیب جے بندے دنیا دار نے لیکن جدوں اوتھے ویکھی تے بھائی سائیاں سدے ہے یار پچھلے راز دا سن کی پتہ ہے کیوں سدیا نے ہن سائیاں سدیا ہے پرانا یہ بھی آیا ہے اللہ اکبر عزیزاں نے من اعلی حضرت فرماندے نے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے سد کے خالی گل دین کریم سدن تے موڑو نن کچھ دیندے نہیں تو اتنے بڑے کریم نے بوئے تے سدیا ہوئے تو خالی نہیں لوٹتا بندہ کچھ اس نو دیتا جاندا ہے سو دوستو اور عزیزو وقت ہو گیا انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ میں مسجد نبوی شریف دی بارے کوئی چند گلاں اور آپ دی خدمت وچ کیونکہ میں بھی تازہ ہو کے آیا تو اجے دل وچ پھر تے ذہن وچ وہ مسجد ہی گھومدی رہندی ہے تو اس بارے کوئی گل بات ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تھوڑی جی اور کر دیاں گے تو پھر اگوں کو اور دینے چاہ گئی تو اور پاسے ٹر جائیں گے تو اجے مسجد نبوی شریف مکہ شریف دینے چاہوں گا تو یہ انشاءاللہ گل ہوئے گی اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے